السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ بن الجراح قبیلہ قریش سے تھے۔ 5ویں پشت میں آپ کے نسب کا سلسلہ فہر بن مالک پر آ کر حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ تھی اور لقب امین الامت تھا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عطا کیا ہوا تھا۔ آپ بجائے باپ کے اپنے دادا کے نام سے مشہور ہیں اور اسی لیے ابو عبیدہ ابن الجراح کہلاتے ہیں۔ آپ 581 عیسوی میں پیدا ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی وصالت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین و دنیا کا حقیقی سرمایہ سمجھ کر اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام اور مسلمانوں کی اس انداز سے خدمت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت سے امین الامت کا لقب حاصل کیا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایسا نازک دور تھا کہ کفار مکہ ان کے مٹانے پر تلے ہوئے تھے، اور ان کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر مکے کے مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ انہی مہاجرین میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بھی شامل تھے، لیکن تھوڑی مدت کے بعد ابن الجراح مکہ واپس آ گئے، اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ بدر، جس میں کفار نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو اسلام اور مسلمانوں پر کفار کے حملہ آور ہونے سے ان کے خلاف دفاعی طور پر مجبوراً لڑی گئی تھی، اس میں جہاں بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا، وہاں بھتیجے اپنے چچاؤں کے مقابلے میں، اور باپ اپنے بیٹوں کے اور بیٹے اپنے باپ کے مقابلے میں بھی آئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے خلاف نکلے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اپنے باپ کے مقابلے میں نکلے، جو بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا، اور اہل دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ آیا، اور اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ اسلام کی راہ میں کوئی جسمانی تعلق اور خونی رشتہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہر چند حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے باپ کو دیکھ کر پہلے پہل بری طرح شکست دینے کی کوشش نہ کی۔ باپ ان پر جھپٹ کر حملہ کرتا اور وہ نہایت پھرتی سے بچ کر اس کی زد سے نکل جاتے۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے تو باپ کی تلوار ان کے سر پر اتنی شدت سے پڑتی کہ ان کی کمر کو توڑتی ہوئی ان کے 2 ٹکڑے کر کے باہر نکل جاتی۔ بالآخر باپ جب اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور وہ تہیا کیے ہوئے تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا ڈالے، تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح خون کے جسمانی رشتے کو توڑ کر مردانہ وار آگے بڑھے اور تلوار کے ایک ہی بھرپور ہاتھ سے باپ کی گردن تن سے جدا کر ڈالی۔ کفار مکہ نے جنگ بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے دوسرے موقع پر جب پھر میدان کارزار گرم کیا اور احد کے مقام پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی، تو اس جنگ میں بھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح شریک تھے، اور جب مسلمانوں کی ایک نادانستہ غلطی کے باعث کافروں کی شکست ان کی فتح سے بدل گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سپہ سالار شہید ہو گئے اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، اور ذرہ کی 2 کڑیاں آپ کے جسم مبارک میں گھس گئیں، تو اس موقع پر یہ سعادت بھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہی کو نصیب ہوئی کہ آپ نے کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور اس زور سے کھینچا کہ انہیں باہر نکالا کہ آپ کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ لیکن آپ نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، بلکہ خوش تھے کہ ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ تھوڑی بہت خدمت بن پڑی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے علاوہ آپ غزوہ خندق اور بنی قریظہ کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس لڑائی میں آپ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا وہ سریہ بنو ثعلبہ ہے۔ پھر اس کے بعد 8 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
قبیلہ قزا کی تادیب کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو 300 مجاہدوں کے ساتھ روانہ کیا، تو بعد میں ان کی مدد کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھی سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی شان اور ان کی فضیلت کے بارے میں اتنا کہنا بس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسے صحاب اس مہم میں ان کی ماتحتی میں بھیجے، جہاں حضرت عمرو بن عاص پہلے سے موجود تھے۔ یہاں پہنچ کر انہیں ایک مشکل پیش آئی، وہ یہ کہ آپ حضرت عمرو بن عاص کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اب سپہ سالاری کے عہدے پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو متصور کیا جائے یا عمرو بن عاص کو۔ پھر جب ذرا بات بڑھنے لگی اور فیصلہ کا ہونا مشکل ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کمال عجز و انکسار سے حضرت عمرو بن عاص کی بات مان لی اور ان کے ماتحت ہو گئے، اور اس کے بعد اسلام کے دشمنوں سے اس بے جگری سے لڑے کہ انہیں شکست دے کر میدان جنگ سے مار بگایا۔ واپسی پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دوسری مہم جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا دوسری مہم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، سریہ سیف البحر ہے، جس کی غرض یہ تھی کہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کا مسلمانوں کو علم ہوتا رہے تاکہ وہ کفار کے حملے سے بچنے کے لیے دفاعی انتظامات مکمل کر لیں۔ اس مہم میں 300 آدمی بھیجے گئے جن کا سامان رسد جلد ختم ہونے کے باعث حال نہایت پتلا ہو گیا اور انہیں بھوک کی آگ بجھانے کے لیے درختوں کے پتے کھانے پڑے جن سے ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس مبارک موقع پر بھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہمراہ تھے۔ اس کے علاوہ جنگ حنین اور جنگ طائف میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ جنگوں میں شمولیت کے علاوہ آپ اہل نجران کی طرف ان کی خواہش کے مطابق اسلام کے مبلغ بنا کر بھی بھیجے گئے، اور آپ نے اہل نجران کو اسلامی اخلاق و آداب کے مطابق خاطر خواہ تعلیم و تربیت دی۔ نیز ایک مرتبہ آپ کو اہل بحرین سے جزیے کی رقم لانے کے لیے بھی بھیجا گیا، اور ان سے آپ نے بڑی باری رقم وصول کی اور بحفاظت تمام لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستحقین میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تاحیات اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے پیش رہے، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے ہر موقع پر ان کے ساتھ رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ حقیقت میں ان صحابہ کی طرح تھے جو پروانوں کی طرح شمع رسالت کے گرد برابر چکر لگاتے رہتے تھے اور کبھی جدا نہ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب مدینہ کے بد باطن یہودیوں نے ایک نامعلوم طریقے سے مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ پیدا کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے وہ پھر اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ زبردست کشت و خون ہونے کے اندیشے تک نوبت پہنچ گئی، تو اس نازک موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کمال تدبر و فراست سے کام لیتے ہوئے مصالحت کی کوشش کی، جو آخرکار ان کے مخلصانہ جذبات کی بدولت کامیاب ہوئی۔ آپ نے جھگڑے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر مدینے کے انصار سے کہا، اے مسلمانوں، تم ہی وہ جماعت ہو جس نے سب سے پہلے اسلام کی مدد کی، پس اب ایسے نہ بنو کہ تمہارے سبب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ انصار کے دل مطمئن ہو گئے اور بڑھتا ہوا جھگڑا ختم ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے
تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔